صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا غضب احدکم فلیسکت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے غصہ، اس کے نقصانات، اسباب، علامات اور علاج کا طریقہ کیا ہو۔ اردو زبان میں غصہ کہا جاتا ہے، عربی زبان میں غضب کہتے ہیں، اور غیظ غین یا وا طا وا کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انسانوں کے لیے غیظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غصہ دونوں کو بھی آتا ہے، لیکن انسانوں کے غصے میں، غیظ میں انتقام کا جذبہ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے غضب میں انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ نحو و صرف سے متعلق بات ہے کہ غضب کا لفظ، اس میں نہ حمزہ ہے، نہ حروف علت ہے، نہ مضاعف ہے، کوئی لفظ مکرر، کوئی حرف مکرر نہیں ہے، تو یہ صحیح ہے صرفی اصطلاح میں۔ اور جو صرفاً صحیح ہوتا ہے اس کے معنی میں شدت اور قوت ہوتی ہے۔ لغتاً غضب کے لفظ کے معنی ہے مشک کا پانی سے بھر کر باہر نکلنا۔ چمڑے کی تھیلی ہوتی ہے، مشک کہتے ہیں اسے، پہلے زمانے میں اس کا بہت استعمال ہوتا تھا، پانی بھر کر نکلنا۔ چونکہ انسان جب غصے کے عالم میں ہوتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، اس لیے اس کیفیت کو غضب کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، شریعت نے فطری تقاضے کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ آدمی نکاح کے تقاضے کو ختم کر دے، اپنی عقل کو معوف کر دے، اپنے غصے کا خاتمہ کر دے۔ اسلام نے اور شریعت نے ان ساری صلاحیتوں کا امالہ کیا ہے، ازالہ نہیں کیا ہے، اس کے رخ کو درست کیا ہے، اس کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام کی یہ چاہت نہیں ہے کہ انسانوں میں سے غصہ ختم ہو جائے۔ گدھے کو غصہ نہیں آتا ہے، غصہ ہوگا تبھی شجاعت ہوگی، میدان جنگ کی حمیت، غیرت، جوش، ظالم سے مقابلہ، یہ بجا غصہ ہے جو انسانوں میں ہونا چاہیے۔ تو کہیں پر بھی قرآن اور حدیث میں غصے کو ختم کرنے کا حکم نہیں، بلکہ غصے کو قابو میں کرنے کا حکم ہے، غصے کو ضبط کرنے کا حکم ہے، غصہ آنے کے بعد پینے کا حکم ہے۔ غصہ ہی نہ آئے اس کا مطالبہ
کبھی نہیں کیا گیا ہے۔ انسانیت میں سب سے کامل ترین انسان ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا۔ آپ نے فرمایا اغضب کما یغضب البشر، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے انسانوں کو غصہ آتا ہے، لیکن لا اقول الا حقا، میں غصے کی حالت میں بھی سوائے حق کے اور انصاف سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہتا ہوں۔ اب اس بیماری کے نقصانات کو سنیے، کیسے مہلک اثرات ہیں اس کے۔ آدمی غصے کی حالت میں کفر بک دیتا ہے۔ بات چیت چل رہی تھی، اس میں آپ نے کہا چلو شریعت کا مسئلہ معلوم کرتے ہیں علماء سے جا کر، تو غصے کے عالم میں اس نے کہا جاؤ میں شریعت وریت نہیں مانتا، شریعت کو رکھ اپنے پاس۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ غصے کی حالت میں کفریہ کلمات بک دیتا ہے، اور یہ بات صبح و شام دیکھی جاتی ہے کہ غصے کی حالت میں طلاق دے دی جاتی ہے، اور لوگ آ کر کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں کہہ دیا۔ خلا کے مطالبے شروع ہو جاتے ہیں، سالہ سال رشتے کاٹ لیے جاتے ہیں، روح نکل رہی ہوتی ہے، سلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غصے کے عالم میں ایسی منت اور نظر کر لیتا ہے جو جس کے اٹھانے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ طبیعت کی بے اعتدالی میں، مزاج کے اب نارمل ہونے کی سچویشن میں منت مان لی کہ اتنے دن اتنے مہینے روزہ رکھوں گا، اتنے لاکھ خرچ کروں گا۔ غصہ آ گیا استاد جی پر، ناراض ہو گئے، شیخ پر دوریاں ہو گئیں، ناظم صاحب پر مدرسہ چھوڑ دیا، تو استاد سے ناراضگی کا استاد کو کیا نقصان ہونے والا ہے؟ باپ نے غصہ کیا، اپنی اولاد کو گھر سے باہر کر دیا، اولاد آوارہ ہو گئی، اولاد زندگی میں واپس آنے کے لیے تیار نہیں۔ بیٹے نے باپ پر غصہ کیا، دل توڑ دیا، ہائے لے لی۔ اتنے بڑے نقصانات ہیں۔ تجارت میں دیکھیے آپ، تجارت میں ایک دکان چلانے والا غصیلا مزاج کا ہوتا ہے، کسٹمر ٹھہرتا نہیں ہے اس کے پاس۔ ایک ملازم غصیلا مزاج کا ہوتا ہے، سعودیہ گئے، دبئی گئے، امریکہ گئے، باس سے لڑ لیا، معمولی بات پر زبان کو قابو نہ کر سکا، طبیعت کو سنبھال نہ سکا، چھوٹی سی بات کو نبھا نہ سکا۔ مزدوری کے لیے جاتے ہیں، دو بول سخت بول دیے مالک نے تو چھوڑ کر آگے، مزدوری چھوڑ کر آگے، ایسا بھی دیکھا گیا۔ پیسے آنے تھے، اسے معاف کر دیا غصے میں۔ اس لیے غصے کا علاج کرنا فرض ہے۔ یہ باطنی بیماری ہے، یہ روحانی بیماری ہے۔ پوری دنیا آج جسم کے علاج کے لیے بڑے بڑے دواخانے اور اس کے اسپیشالٹی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ شوگر بھی بڑھتا ہے ناشکری کی وجہ سے۔ ناشکری نے بعض مرتبہ شوگر پیدا کر دیا ہے۔ غصے اور ضد کی کیفیت نے عدالتوں کو آباد کر دیا ہے۔ کچھ دن سے یہ بات سمجھ میں زیادہ کھل کر آ رہی ہے کہ غصے اور ضد نے عدالتوں کو آباد کر رکھا ہے۔ اگر غصہ اور ضد نہ ہو تو عدالتیں 80% ویران ہو جائے۔ سوچنا چاہیے، اس کی تباہ کاریاں ایمان سے لے کر معاشرت تک ہے۔ ایسے بدترین قسم کے گناہ کا علاج فرض ہے۔
ورنہ آدمی بڑے بڑے محرمات میں پڑ جائے گا۔ غصے کی حقیقت اور غصے کے نقصانات۔ تیسرا عنوان ہے غصے کے اسباب۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ آتا ہے تکبر کی وجہ سے۔ آپ نے مجھے کہا، میرے سے چھوٹے رہ کر آپ اتنی بڑی بات بول رہے ہیں؟ میں کون ہوں آپ جانتے ہو؟ انا پرستی، تکبر۔ دوسرا سبب عجب ہے، میں آپ سے بہتر ہوں، آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے مجھے آگے کی جگہ پر کیوں نہیں بٹھایا؟ دسترخوان پر پوچھا کیوں نہیں؟ تیسرا سبب غصے کا بیجا مذاق۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، مذاق کے بھی حدود ہے۔ دل لگی جائز ہے، دل شکنی جائز نہیں۔ دل لگی جائز ہے، کسی کی حقارت جائز نہیں۔ جو مذاق آپ سے سننا نہیں چاہتا، آپ اس سے مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا اس کا ٹھٹا اڑایا، اتنا اس سے دل لگی کی کہ وہ غصے میں آ گیا، ابل گیا، جل گیا، معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ بیجا تنقید، بہو کو ٹوکتے ہیں، اتنا ٹوکا کہ وہ بھی بے قابو ہو کر جواب دینے لگ گئی۔ شاگرد کی ہمت شکنی اتنی زیادہ کی، بچوں کو کرٹیسائز اتنا کیا گیا، چھوٹے بھائی کو، بڑے بھائی کو، دوستوں کو۔ بیجا تنقید آدمی کے اندر غصہ پیدا کرتی ہے۔ حرص کا جذبہ، مال و دولت کی ہوس، زر پرستی کا مزاج، خوب سے خوب تر تلاش، خوب سے خوب تر حاصل کرنے کے ارادے۔ امید تھی کہ بھائی باپ کی طرف سے فلانی جائیداد مل جائے گی، فلانی زمین مل جائے گی، فلانا زیور آ جائے گا، ملا نہیں، حرص مکمل نہیں ہوئی تو غصہ آ گیا۔ حسد ہے، اللہ نے اس کو بیٹے کیوں دے دیے؟ اس کا کاروبار کیوں چلنے لگ گیا؟ اس کا گھر آباد کیوں ہو گیا؟ اس کا شوہر زیادہ کیوں کماتا ہے میرے مقابلے میں؟ میرا بیٹا اپنی بیوی کا خیال زیادہ کیوں رکھتا ہے؟ حسد ہو گیا۔ حسد کی وجہ سے ساس میں غصہ ہے، حسد کی وجہ سے بہو میں غصہ ہے، دیورانی جیٹھانی میں غصہ ہے، دو پڑوسیوں میں غصہ ہے کہ اس کا مکان شاندار بن گیا، میرا کیوں نہیں بنا؟ اس کی دکان پر زیادہ گاہک ہے، میری دکان پر گاہک کیوں نہیں آ رہے؟ حسد کی بنیاد پر غصہ آنے لگ جاتا ہے۔ یہ غصے کے اسباب ہیں۔ چوتھا عنوان ہے غصے کی علامتیں۔ میں کیسے جانوں کہ میرے اندر غصہ ہے؟ سمٹمز کیا ہے؟ ہمیشہ نہ دکھائی دینے والی چیزوں پر دکھائی دینے والی علامتیں مقرر کی جاتی ہیں۔ قطع تعلق، رشتوں کا کٹا پھٹا ہونا، نظر ملانے کے لیے تیار نہیں، سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، دعوت میں آمنا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں، دعوت دینے کے لیے تیار نہیں۔ غصہ ہے۔ جب فلانے کا تذکرہ آ جائے جس پر میرا غصہ ہے تو غیبت کرنے لگ جاتا ہوں، اس کی کمیاں بولنے لگ جاتا ہوں۔ خوشی ہوتی ہے اس کے عیبوں کو چھالتے ہوئے، اس کی پگڑی کو چھالتے ہوئے۔ تعلقات تھے بگڑ گئے تو پھر غصہ آ گیا، اس کے راز فاش کرنے لگ گیا۔ اس کے کچھ خاص سیکریٹ تھے، تعلقات کے بگڑنے کے بعد میں نے اس کے راز فاش کرنا شروع کر دیا۔ کینہ ہوتا ہے، کینہ علامت ہے غصے کی۔ دشمنی چھپا کر رکھنا، مار پیٹ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، توڑ پھوڑ کرنا۔ فون پھوڑ دیا تو کس کا نقصان ہے؟ سامان پھوڑ دیا، کس کا نقصان ہے؟ کچن میں برتن پھینکنے لگ گئے، کس کا نقصان ہے؟ غصے کی علامتیں۔ غصے کا علاج کیا ہے؟ قربان جائیے، آج ساری سائیکولوجی اور نفسیات کے ماہرین آج تک وہ علاج تجویز نہیں کر سکے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج تجویز کیا ہے۔
آپ کی ساری حدیثوں کا خلاصہ غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے بنا ہے۔ تو فطری بات ہے کہ جب غصہ آئے گا تو آدمی بڑھنا چاہے گا، غصے پر عمل کرنا چاہے گا، غصے کے زیر اثر نامناسب اقدامات کرنا چاہے گا۔ آپ نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو چپ ہو جائے، بس پہلا کام ہے چپ ہو جائے۔ اگر یہ چپ نہیں ہوگا تو کفر بک دے گا، طلاق بول دے گا، دل توڑ دے گا۔ چپ ہو جائیے۔ دوسرا علاج، جب آگ لگتی ہے تو بھڑکتی ہے، بڑھتی ہے، خاکستر کر دیتی ہے آگے کی چیزوں کو۔ آپ نے اس کے برخلاف یہ فرمایا جب تم میں سے کوئی غصے کے عالم میں ہو، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ پر غصہ آیا تو لیٹ گئے اور لیٹ کر اٹھے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ میرے آقا کا فرمان ہے، لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں۔ غصے کی حالت میں جب یہ مؤثر دوا، مسنون دوا جب بتلائی جائے، میں جو چاہوں گا کر لوں گا، مجھے مت بولو۔ لیٹنے یا بیٹھ جانے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان چونکہ مٹی سے بنا ہے اور اپنی اصل کے قریب آ جائے گا تو پرسکون ہو جائے گا، اور اگر غصے کی حالت میں جلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا تو اور بھڑکے گا۔ جی، غصے کے اظہار کی پوزیشن سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر بولتے رہوں گا تو غصے پر عمل کرتے رہوں گا، کھڑا تھا چلنے لگوں گا مار پیٹ ہو جائے گی، بیٹھا تھا کھڑا ہو جاؤں گا، آنکھ نکالوں گا تو معاملہ اور الجھ جائے گا، سامنے والا بھی طیش میں آنے والا ہے۔ تو اس طریقے علاج میں غصے کے اظہار کی پوزیشن سے دور کر دیا گیا۔ دوسرا علاج، تیسرا علاج یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو وضو کرے۔ جی، چونکہ آگ کو بجھانے کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ آگ کو ہٹایا جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی ڈال دیا جائے۔ بیوی شوہر میں لڑائی ہو گئی تو بیوی جانے لگی وضو کرنے کے لیے، تو شوہر نے سمجھا کہیں خودکشی کے لیے جا رہی ہو، تو سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، وضو کرنے جا رہی ہوں مصلی پر، وضو کر لوں گی، نماز پڑھ لوں گی تاکہ میرا غصہ قابو میں آ جائے۔ جیسے ابلتے پانی کے اندر دانے نظر نہیں آتے، ویسے اشتعال کی حالت میں حقیقت نظر نہیں آتی ہے۔ غصے کی حالت کا کیا ہوا فیصلہ یہ کبھی مناسب نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن نے اشارہ دیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان کا غلبہ ہو جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، تعوذ پڑھیے۔ چوتھا علاج ہے۔ پانچواں علاج یہ بھی تو سوچئے، جتنی طاقت آپ اپنی بیوی پر، ملازم پر، بیٹے پر، کمزور پر رکھتے ہیں، اس سے زیادہ تمہارا اللہ تم پر طاقت رکھتا ہے۔ بعض اللہ والوں کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا آپ ایک سنائیں گے تو میں 10 سناؤں گا۔ انہوں نے کہا تم 10 بھی سناؤ گے تو میں ایک بھی نہیں سناؤں گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری ہار میں ہی ہماری جیت ہے۔ جو لوگ ہارنا جانتے ہیں وہی زندگی کا میدان جیتتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، قیامت کا دن یاد کرنا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک شخص بہت برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا بھائی اگر اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں مل گیا مجھے تو تمہاری ان باتوں کا، سخت کلامی کا، ملامت کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نہ کرے اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں نہ ملا، جتنی تم نے بدتمیزیاں بکی ہیں
بدگوئی کی ہے اس سے زیادہ کا میں مستحق ہوں۔ اپنی اوقات پر نظر رکھنا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، ایک شخص نے پکارا اے ریاکار۔ حضرت مالک بن دینار پیچھے مڑ کر کہنے لگے ما عرفنی احد الا انت، مجھے تو تم نے ہی پہچانا ہے۔ امام شعبی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کر سنایا تم ایسے ہو تم ایسے ہو۔ امام شعبی رحمت اللہ نے جواب دیا اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر آپ اپنی بات میں سچے نہیں ہیں تو اللہ آپ کو معاف کر دے۔ یہ کہہ کر آپ آگے چلے گئے۔ یہ بڑی حدیث ہے کہ لیس الشدید بالسرعۃ، دینیات سے پڑھا ہے، بڑھاپے تک بھی سیکھ جائے تو بہت ہے۔ کہ پہلوان کون ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے نا اس کو غصہ زیادہ آتا ہے، بوڑھے کو جوان کے مقابلے میں غصہ زیادہ آتا ہے، عورت کو مرد کے مقابلے میں غصہ زیادہ آتا ہے، بیمار اور کمزور کو جو جسمانی، نفسیاتی، دماغی بیمار ہوتے ہیں ان کو صحت مند کے مقابلے میں زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو پہلوان وہ نہیں ہوگا جس کو غصہ زیادہ آتا ہو، پہلوان وہ ہوگا جو جس کو غصہ کم آتا ہو۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ غصہ دیر سے آئے جلدی ختم ہو جائے، یہ سب سے بڑا کمال ہے، امتیازی خوبی ہے، پسندیدہ صفت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جلدی آتا ہو جلدی چلا جاتا ہو، یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے۔ جلدی آنا خامی ہے، جلدی چلے جانا خوبی ہے۔ دیر سے آتا ہو جلدی چلے جاتا ہو، یہ کمال ہے۔ اور ہر وقت غصہ آتا ہو، یہ جانوروں کی صفت ہے۔ بے جا غصہ آتا ہو، یہ جانوروں کی عادت ہے۔ سڑک پر چلتے چلتے یوں ہی پیر اٹھا دیا، دم مار دیا، بے جا غصہ جانوروں کی عادت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پہلوان کو دیکھا تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ منو پتھر اٹھا سکتا ہے، تھوڑی مقدار کا غصہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں منو پتھر اٹھا سکتا ہے، چند چھٹا غصہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک علاقے میں جو دوسرے مکتب فکر کا علاقہ تھا، بدعت زدہ علاقہ تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنے کے لیے گئے۔ ایک آدمی اسٹیج پر بیٹھا ہو اور بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہو، پرچی ایک شخص نے بھیجی، 3 جملے لکھے، تم کافر ہو، حرام زادے ہو، سنبھل کر بات کرنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچی پڑھی اور پڑھ کر لوگوں سے کہا دیکھو اس شخص نے لکھا ہے کہ میں کافر ہوں، چلو میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا کہ میں حرام زادہ ہوں، میرے والدین کا نکاح ہوا اور تصدیق کے لیے وہ میرے والدین کے نکاح کے وقت موجود دونوں گواہوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، میں ان کا نام دینے کے لیے تیار ہوں۔ تیسری بات سنبھل کر بات کرنا، میں چندہ تو مانگنے کے لیے آیا نہیں، دین کی بات سنانے کے لیے آیا ہوں۔ قرآن و شریعت کا جتنا علم اللہ نے مجھے دیا ہے اس کی روشنی میں جتنا مناسب سمجھوں گا اتنا شدت یا لینت کے ساتھ بات کروں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام صاحب کے گھر پر ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا میں تمہاری امی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنا آدمی کو غیظ و غضب میں لانے والی چیز ہے، نامناسب قسم کا آدمی اور عمر رسیدہ ماں، جہاں نکاح کا کوئی تصور نہ ہو، ادب اور تقدس غالب ہو، آدمی سن نہیں پاتا ہے۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ سے اجازت لے لیتا ہوں، وہ خود باشعور اور صاحب رائے ہے، اس سے اجازت لے لیتا ہوں، اگر وہ تیار ہے تو نکاح کروا دوں گا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ضبط کیا، کنٹرول کیا، قابو میں کیا۔ والدہ اندر گئے، باہر آ کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا، اور یہ فرمایا کہ قتلہ صبری، میرے صبر نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ بیوی کی، شوہر کی، بچوں کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن عام طور پر اصلاح تو نرمی سے ہی ہوتی ہے، اصلاح تو نرمی سے ہی ہوتی ہے۔
اصلاح تو نرمی سے ہی ہوتی ہے. من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. جیسے سرجری کے لیے ڈاکٹر اور مریض کا شوگر بی پی نارمل ہونا ضروری ہے، ویسے اصلاح کے لیے بھی مصلح اور ماتحت کا نارمل ہونا، معتدل حالت میں ہونا ضروری ہے. اصلاح نہیں ہو پاتی ہے. آپ دیکھیں گے ڈاکٹر مہینوں انتظار کرتے ہیں، ہفتوں انتظار کرتے ہیں کہ شوگر بی پی نارمل نہیں ہو رہی ہے، ہم سرجری نہیں کریں گے. عام طور پر مالک اور ملازم کی زندگی میں، بیوی اور شوہر کی زندگی میں، باپ اور اولاد کی زندگی میں آدمی مناسب وقت نہیں دیکھتا ہے مناسب بات بولنے کے لیے. اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. شوگر بی پی اب نارمل ہو تو خون بہنے لگ جاتا ہے، علاج کے بجائے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اسی طریقے سے بے وقت بات کرنے کی وجہ سے آدمی کو بہت تربیتی نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. کیسے وہ لوگ اپنے آپ پر ضبط کرنے والے تھے، نوکر کے بارے میں شکایتیں آ رہی ہے، یہ ہم سے بدتمیزی کرتا ہے. تو ان اللہ والوں نے اس نوکر کو بلا کر کہا کہ بھائی آپ آنے والوں کے ساتھ بادب نہیں رہتے ہیں، کوئی غیر مہذب حرکت کر رہے ہیں. تو اس نے کہا حضرت استغفار کیجئے، آپ نے ان لوگوں سے تو سنا، مجھ سے نہیں سنا. آپ مجھ سے بھی پوچھتے کہ وہ میرے ساتھ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. آخر میں اس دعا کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے جو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھلایا تھا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے یہ دعا بتلائی جو ہمیں غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی، اللہم رب النبی محمد، اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ. اے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، میری مغفرت فرما، میرے غصے کو قابو فرما اور مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے محفوظ فرما. تعلقات میں ناگواری آ جاتی ہے، بدمزگی آ جاتی ہے، بے لطفی آ جاتی ہے، کرکراپن آ جاتا ہے، طبیعت پر اثر ہوتا ہے. آدمی چاہتا ہے کہ وہ بوجھ ہلکا کر دے. اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم اسلل سخیمۃ صدری، اے اللہ میرے دل کی بھڑاس کو ختم کر دیجیے. بڑی عجیب دعا ہے. آدمی کو آپسی تعلقات میں دل کی صفائی کے لیے اس دعا کی تاثیر کا احساس ہوگا. اللہم اسلل سخیمۃ صدری. اللہ تعالی ہم سب کی تربیت فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.